प्रॉपर्टी न्यूज, तामीर से तकमील तक। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद आसिम सिद्दीकी। नाजरीन, पाकिस्तानी रियल एस्टेट सेक्टर दर्जा बदर्जा तरक्की कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी रियल एस्टेट सेक्टर को 71 साल लगे एक इंडस्ट्री का ओहदा मिलने में। आज हम जानेंगे पाकिस्तानी रियल एस्टेट सेक्टर को दरपेश मसाइल के हवाले से, और आज हम जिस हाउसिंग सोसाइटी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर साहब के साथ बैठे हैं, तो उनका इस सेक्टर के हवाले से काफ़ी एक गहरा तजुर्बा है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर सिकंदर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले हमें टॉप सिटी 1 के हवाले से बताइएगा। टॉप सिटी 1 ट्विन सिटीज़ का सेकंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, और लोकेशन वाइज जो है वो इट इज़ एट द सेंटर, क्योंकि ये बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब है। दोनों मोटरवे के जंक्शन के ऊपर है, M1 M2 के ऊपर, कश्मीर हाईवे के ऊपर, सिग्नल फ्री कॉरिडोर G11 तक। इसके अलावा CPEC रूट, एंड फाइनली यहाँ पे 2 मेट्रो के स्टेशन भी प्लान्ड है। तो कनेक्टिविटी वाइज, लोकेशन वाइज जो है वो टॉप सिटी 1 जो है इस वक्त वो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट इन द ट्विन सिटीज़। हमने एमिनिटीज़ के अंदर हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेज हमने प्लान किया हुआ है, IT सेक्टर है, उसमें IT टावर्स हैं, स्मार्ट फीचर्स हैं इसके अंदर। तो हमारी प्लानिंग जो है वो ये है कि वो जो CEO की विज़न है कि टॉप सिटी 1 को एक रोल मॉडल के तौर के ऊपर जो है वो दोनों शहरों के लोग जो है वो जाने जाएं और पहचानने लग जाएं दैट टॉप सिटी इज़ the best as far as any new society or project living is concerned। तो मेरे ख्याल में टॉप सिटी जो है वो हमसे ज़्यादा जो है वो दोनों शहरों के लोग, उनको पता है उसकी अहमियत क्या है इस वक्त। टॉप सिटी को एक अरसा लग गया डेवलप होने में, करीबन 10 साल लग गए हैं। तो इस स्लो डेवलपमेंट की क्या वजह थी? देखिए, स्लो डेवलपमेंट में आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, और दूसरा ये है कि हमारे पास पहले जो था वो ABCD सेक्टर थे, वो डेवलप हो चुके थे, वहाँ कंस्ट्रक्शन थी। अभी हम चूँकि एक्सटेंशन में गए हैं, तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि हमें एक्सटेंशन की वजह से अभी हमने ऐड किए उसके अंदर। सही। तो करीबन 10,000 कनाल के ऊपर गए हैं। तो बाकी सेक्टर्स के अंदर इस वक्त जो है वो ABCD के अलावा वो डेवलपमेंट का काम तेज़ी के साथ जारी है, एंड हमारी प्लानिंग है इंशाल्लाह कि हम 1.5 से 2 साल के अंदर इसको हम अल्लाह विलिंग मुकम्मल कर लेंगे। जी सर, टॉप सिटी की ऐसी क्या खसूसियात हैं जो इस हाउसिंग सोसाइटी को अपनी हमसाया हाउसिंग सोसाइटी से मुख्तलिफ बनाती हैं? जो इसकी लोकेशन है, इसकी कनेक्टिविटी है। हमने टॉप रेजिडेंट्स यानी टॉप सिटी के रहने वालों के लिए जो हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ, जो हॉस्पिटल्स के साथ, मेडिकल केयर के साथ हम जितने एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, उसमें उनको मेडिकल के अंदर भी एक कंसेशन मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, और दूसरा जो है वो एजुकेशन में भी बच्चों के उनको एक फेवर मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो इसके अलावा मेरे ख़्याल में एयरपोर्ट के इतने करीब, आपने पेशावर जाना है, आपने लाहौर जाना है, आपने इस्लामाबाद जाना है, CPEC का मेजर रूट यहाँ से ठीक है करीब से गुज़र रहा है। तो टॉप सिटी जो है वो बहुत सारी वजूहात की वजह से एक मुनफरिद हैसियत के हामिल हाउसिंग प्रोजेक्ट है। अच्छा, टॉप सिटी के रेट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो हमसाया हाउसिंग सोसाइटी से कुछ ज़्यादा दिखाई देते हैं कमर्शियल प्लॉट्स की अगर हम बात करें, और रेजिडेंस प्लॉट की अगर हम बात करें, तो इसकी क्या ख़ास वजह है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब कहीं पर भी आपकी प्रॉपर्टी हो तो वो प्लाटीनियम प्लस वैल्यू रखती है। इस वक्त टॉप सिटी जो बेच रहा है या जो बेच चुका है वो सिल्वर और गोल्ड के रेट के ऊपर बेच चुका है। अगले 5 से 10 साल में यहाँ पे आपको कोई जगह नहीं मिलेगी, कोई उंगली रखने की जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पे टावर्स होंगे, यहाँ पे कारपोरेट ऑफिसेज होंगे, या एयरलाइन के ऑफिसेज आपको मिलेंगे। इस वजह से लोग टॉप सिटी को प्रेफर करते हैं कि इनकी डेवलपमेंट, द स्पेशियस रोड्स को आप देख लें, इसके अलावा जो एमिनिटी हम दे रहे हैं वो आपको किसी और
سوسائٹی میں کسی اور ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر نظر نہیں آئے گی. صحیح. اچھا سر، آپ نے فیسلٹیز کے حوالے سے بات کی، تو پاکستان میں ایسی بہت سی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو بیچتے وقت تو فیسلٹیز کے انبار لگا دیتی ہے، لیکن زمینی حقائق مختلف ہوتے ہیں. ٹاپ سٹی کے ریزیڈنٹس کو ایسا کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، وہ جو آپ بات کر رہے ہیں جنرلی میں اس سے ایگری کرتا ہوں، لیکن ناٹ 100% کے اوپر. ابھی ہم نے جو ہمارے الاٹیز ہیں جو گھر بنانا چاہتے ہیں، صحیح. آغاز ہم نے کہاں سے کیا ہے؟ آغاز ہم نے کیا ہے، ان کو ہم نے ایک پیکج دیا ہے. اس پیکج کے تحت ان کی ایکسکیویشن ہم فری کرا رہے ہیں. ٹاپ سٹی بیئر کرتا ہے اس خرچے کو، ایکسپینس کو، ٹھیک ہے. ان کو بجلی اور پانی کے 3 مہینے کے بل فار فری ہے. تو ہم نے تو ابھی سے پریکٹیکل جو ہم نے سٹیپ لیے ہیں، آغاز کر دیا ہے کہ یہ فیسلٹیز ہیں، یہ ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں. اچھا، ڈیولپمنٹ کے وقت کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اگر ہم حکومتی سطح پر کہیں اور پرائیویٹ سطح پر؟ ڈیولپمنٹ میں تو آپ کو میرے خیال میں زیادہ مسائل نہیں ہوتے. یہ اپروول میں اور باقی چیزوں کے اندر آپ کو ہوتے ہیں. کنسٹرکشن میں انڈیویجولی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کی ایئرپورٹ کی قریب ہونے کی وجہ سے سول ایویشن کی آپ کی این او سی آپ کو لینی پڑتی ہے. آپ کو انوائرمنٹ کی این او سی لینی پڑتی ہے. آپ کو 1122 سے این او سی لینی پڑتی ہے. تو یہ والے جو ہیں، اگر اس کو ایک ون ونڈو آپریشن کے تحت، جو پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن بھی ہے، ٹو فیسیلیٹیٹ دا بزنس، تو وہ بزنس فیسیلیٹیشن کے اندر ان کو ہونا چاہیے. جو لوگ پیسہ لگا رہے ہیں وہ جابس کریٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی انڈسٹری کا پہیہ جو ہے وہ چل رہا ہے اس وقت. چاہے وہ سیمنٹ انڈسٹری ہے، چاہے وہ آپ کی سٹیل انڈسٹری ہے، چاہے پینٹ انڈسٹری ہے، چاہے ووڈ انڈسٹری ہے آپ کی. تو یہ سارا جو ہے یہ ایک کنسٹرکشن انڈسٹری کی وجہ سے یہ کام چل رہا ہے. باقی سارے سیکٹر میں اتنا اچھا کام نہیں ہو رہا ہے. صحیح. یہاں پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے اس وقت. بیرون ملک اگر ہم دیکھیں تو ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ایئرپورٹ سے دور رکھا جاتا ہے. رواں سال کراچی میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا. تو کیا کہیں گے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی ایئرپورٹ کے بالکل ساتھ، اس حوالے سے کیا بات کریں گے؟ نہیں، میرے خیال میں آپ پوری دنیا میں پھر لے، ایئرپورٹ کہیں بھی ڈیزرٹڈ جگہ کے اوپر نہیں ہوتا. وہاں پہ آپ کے ہاؤسنگ پروجیکٹس آل اراؤنڈ ایئرپورٹ ہوتے ہیں. یہ جو فنل ایریا ہوتا ہے، اس فنل ایریا کے اندر آپ جو ملٹی سٹوری بلڈنگز ہوتی ہے اس کی ہائٹ کو کم رکھا جاتا ہے. صحیح. دوسرا، جو جس حادثے کی طرف آپ بات کر رہے ہیں، اس میں اس بلڈنگ کے شاید اتنا قصور نہیں تھا جتنا پائلٹ اور جہاز کی خرابی کا قصور تھا. باہر کی دنیا میں اسکائی اسکریپر ہوتے ہیں، 50 60 70 سٹوریز بلڈنگز ہوتی ہے، بالکل ایئرپورٹ کے قریب ہوتی ہے. اور دوسرے اینڈ کے اوپر آپ دیکھ لیں تو جو ایئر کرافٹ ہے اس کے اندر انسٹرومنٹس ایسے نئے ٹیکنالوجی کی وجہ سے آ چکے ہیں کہ وہ آپ کو ایگزیکٹ بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بارش میں بھی، آپ میرے خیال میں برف باری کے بعد بھی آپ لینڈنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آل اوور دی یورپ. ہم نے سٹارٹنگ میں بات کی 71 سال لگ گئے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو انڈسٹری کا عہدہ ملنے میں. اتنا وقت کیوں لگا؟ دیکھیں، حکومتی پالیسی اور باقی لوگوں کا جو اعتماد ہوتا ہے نا، وہ آپ کا ایک رجیم، آپ کا گورنمنٹ آتی ہے، وہ کوئی ایک ٹیکس نافذ کر لیتی ہے جس سے آپ کی وہ انڈسٹری جو ہے وہ پرفارمنس نہیں دے سکتی جو وہ ماضی میں دیتی رہی ہے. صحیح. تو اس وجہ سے ٹائم لگتا ہے. 71 ایئر میرے خیال میں کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے کہ جس میں کنسٹرکشن انڈسٹری کو ایک سٹیٹس گین کرنے کے لیے لگ گیا. لوگ فار سینچریز لگے ہوتے ہیں، فار ڈیکیز لگے ہوتے ہیں. تو شاید تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہو آپ کے خیال میں، لیکن میرے خیال میں اگر ایک پرائم منسٹر جس کا یہ ویژن ہے کہ میں اگر اس سیکٹر کو آگے بڑھاؤں تو میرے باقی جو ٹارگٹس ہیں وہ پورے ہو جائیں گے، اور اس نے اس کو ایک اچھا انسینٹو پیکج دے دی ہے. اب وہ مٹیریلائز ہو رہا ہے، لوگوں کے سامنے اس کے ثمرات آنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ریئل اسٹیٹ کا فیوچر پاکستان میں کیسا دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا دیکھتا ہوں میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا تقریباً 9 لاکھ یونٹس کا آپ کی ڈیمانڈ ہے پاکستان میں ایوری ایئر، اور دونوں دا پبلک اینڈ دا پرائیویٹ سیکٹر مل کے تقریباً 5 لاکھ یونٹ بنتے ہیں. تو ہر سال جو ہے وہ 4 سال ڈیفیشنسی آپ کی ایڈ ہوتی ہے. صحیح. تو پاکستان کی جتنی پاپولیشن ہے اتنے جو گھر ہے، جو آپ کے ہاؤسنگ یونٹس ہے، وہ کبھی بھی پورے نہیں ہوں گے.
کسی ایک سال بھی پورے نہیں ہوں گے, گھر ہمیشہ کم ہی رہیں گے. اس وجہ سے اس سیکٹر کے اندر وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ سیف بھی ہے, چاہے وہ شارٹ ٹرم ہے چاہے وہ لانگ ٹرم ہے, اور یہ آپ کی ضرورت کو 100%, چاہے وہ گورنمنٹ ہے چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے, چاہے دونوں مل لیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, تب بھی پورا نہیں کر سکتے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو کبھی زوال نہ آئے اور یہ سیکٹر پاکستانی معیشت کو مستحکم کرے. مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ. ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود تھے ریٹائرڈ بریگیڈیئر سکندر صاحب, اور انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو زوال نہیں لگے گا اور یہ شعبہ ترقی کرے گا. پراپرٹی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.